کہ جو صحیح کی 5 شرطیں ہیں نا، 5 شرطوں میں جو ایک یہ تھا کہ وہ حدیث شاذ نہیں ہوگی، شذوذ اس میں نہیں ہوگا. کون بتائے گا شذوذ کا کیا مطلب ہے؟ شذوذ کا کیا مطلب ہے؟ جی جی جناب، شذوذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں. ایک عدالت ہے، ایک اتصال سند ہے، ایک ضبط کامل ہے، ایک شذوذ کا نہ ہونا ہے، اور ایک معلل قول. میں نے آپ کو ویسی بھی مثالوں سے سمجھایا تھا. میں نے آپ کو آپ کی بھائیوں کی مثالیں بھی دی تھی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو تعریف ہو گئی، لیکن حدیث کے اندر مجھے سمجھائے نا مثال سے، جیسے میں نے سمجھا دیا، مثال سے سمجھائے. نہیں مثال تو آسان ہے نا، کیا اس طرح مطلب چلو آپ نے تعریف تو پڑھ لی نا، اس تعریف کو آپ کس طرح ڈیفائن کرو گے، مطلب کس طرح اس کی وضاحت کرو گے؟ چلو آپ نے تعریف. ہاں ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل، یہی جو ہے نا وہ مثال تھی کہ یہاں پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی وہ بات کی مخالفت کر رہا ہو تو چھوٹے بھائی کی روایت کردہ حدیث کو شاذ نام دیا جائے گا. اگر ایسی شرط وہ پائی گئی تو اس کو ہم شذوذ کہتے ہیں. بالکل زبردست، یہی جواب ہے. اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ حسن لغیرہ کس حدیث کو وہ کہا جاتا ہے؟ حسن لغیرہ. جی حسن لغیرہ کس حدیث کی اقسام، حدیث مقبول کی اقسام میں سے ہے نا؟ تعریف بتا دیں. کس طرح؟ دوبارہ بولے. ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے آپ اس کی وضاحت تھوڑی سی کریں. تعریف تو آپ نے کر دی، تو اگر آپ وضاحت کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے تعریف جو ہے نا وہ یہ رٹھا نہیں لگایا، بلکہ آپ کو پتہ بھی. آپ اس کو مجھے بتائیں نا، وضاحت کریں یہ کس طرح ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر سند اس طرح متعدد ہو گئی تو وہ ضعیف سے ترقی کر کے کہاں جائے گا؟ وہ صحیح نہیں، حسن لغیرہ، حسن لغیرہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے حسن. اچھا وہ اچھا میں نے آپ کو اس کا ایک فارمولہ بتایا تھا ریاضی کا، وہ فارمولہ کیا تھا؟ نہیں ایسا نہ بولے کہ حدیث ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو یعنی مساوی. ہاں یہ فارمولہ میں آپ کو بتایا تھا آسانی کے لیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر ایک امام ترمذی ہوتا ہے، وہ اکثر ایک حدیث کے بارے میں کہتا ہے نا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو ایک حدیث صحیح یا تو ہو سکتی یا حسن ہو سکتی ہے، تو وہ ایک حدیث پر صحیح کا بھی حکم لگا لیتے ہیں اور حسن کا بھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہوں ہوں یہ تو غلط کام ہے نا کہ آپ نے پڑھا ہو پھر یاد نہیں آتی. کیوں یاد نہیں آتا؟ جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سند سے وہ صحیح ہے اور دوسری سند سے وہ کیا ہے، وہ حسن ہے. تو یہ بھی سمجھ آ گیا نا یہ بات آپ کو؟ یہ اس کا ہاں.
اچھا یہ ہے کہ جہاں پر محدثین کا جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب مطلق ہے یا فرد مطلق ہے، تو یہ فرد مطلق کیا چیز ہوتی ہے؟ کس طرح غرابت؟ نہیں 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 نہیں، غرابت کا مطلب سمجھے آپ نے، تعریف تو چلو ٹھیک کی ہے لیکن آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصل چیز کا پتہ نہیں ہے کیا مطلب ہے. یعنی کہ مثال جب میں نے پوچھا کہ فرد مطلق یا غریب مطلق، یہ غریب کے قسم ہے نا، تو فرد مطلق یا غریب مطلق کس حدیث کو کہا جاتا ہے، کس حدیث کو؟ مثال سے بھی سمجھائے اور تعریف بھی کرے. ہاں جی جی جی، کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ یعنی غریب حدیث یا فرد مطلق حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند کی ابتدا میں غرابت ہو. یعنی غرابت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سند میں ابتدا میں شروع سے اس کو ایک راوی نے روایت کیا ہو. جیسے عمر ابن خطاب نے ایک حدیث کو روایت کیا تھا نا، انما الاعمال بالنیات، تو عمر ابن خطاب نے اکیلے یہ روایت آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے، تو اس کو فرد مطلق کہا جائے گا. دیکھو اس کی سند کی شروع میں یعنی اول میں جہاں صحابی ہے وہ اکیلا ہے کہ نہیں، تو اس کو فرد مطلق کہا جاتا ہے. اور فرد نسبی کسے کہتے ہیں؟ جی، کس کے درمیان میں؟ سند کے درمیان میں ٹھیک ہے، تعریف تو آپ نے ٹھیک ہے، لیکن یہ درمیان میں غرابت مجھے سمجھا بھی دے نا جیسے میں نے سمجھایا تھا. ہاں کیسے؟ تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دینا، اب سمجھ میں پھر بھی نہیں سمجھا صحیح. مثال نہیں، چلو آپ ہم پہ مثال فٹ کر دینا. مثال کس طرح؟ آپ نے کہا نا کہ سند کے درمیان میں غرابت ہونا، یعنی راوی اکیلا ہو، تو سند کے درمیان میں راوی کیسے اکیلا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میری بات سنو غور سے، میں بتاتا ہوں. آپ نے تعریف تو ٹھیک پڑھی لیکن آج آگے آپ تشریح نہیں کر سکتے. ایک حدیث ہے، اس کو روایت کیا ہے تقریباً 8-10 صحابہ نے. کتنی نے؟ لیکن اس صحابہ سے پھر روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہے. کیا ہے؟ یعنی مثال ایک آپ ہے، ایک یہ جو ہے نا دوسرا ہے عبداللہ ہے، ایک ہے نصیب ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک زہرا ہے. مثال ان سب نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، یہ سب راوی ہیں، ان سب نے حدیث، اور آپ سب سے پھر میں اکیلا روایت کروں، آپ سب سے میں کیا کروں؟ میں اکیلے میرے، تو میری روایت کو کیا کہا جائے گا؟ فرد نسبی یا غریبی نسبی کہا جائے گا. اب سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو صحیح احادیث ہم نے